ہم اپنی جان دے سکتے ہیں، ہم اپنے سر کٹا سکتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نہیں گھٹا سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی بھی ذرا سی بھی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم نے یہ دعویٰ کیا ہے اور یہ دعویٰ الحمدللہ ہمارا سچا ہے، لیکن اس دعوے کو اصل عملی جامہ تب پہنایا جائے گا جب ہماری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو جائے گی۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ بنایا ہے، ایک آئیڈیل جو پوری کائنات انسانی کے لیے ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کتابیں پڑھ کے دیکھیں، آپ کو معلوم پڑے گا یہ جو یہودی اور عیسائی ہے نا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہ لاتے تو انسان نہیں بلکہ جانور اور حیوان بن چکے ہوتے۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ایک چھوٹا سا نمونہ ہے کہ آج انسانی شکل میں موجود ہے، ورنہ انسانی شکل تو ہوگی لیکن ان کے دل حیوان بن چکے ہوتے، ان کے دل حیوان بن چکے ہوتے۔ تو یہ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا ہے۔ تو اسی رحمت کی برکت سے آج انسان بنا ہوا ہے، ورنہ کب کا یہ وحشی جانور بن جاتا۔